السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 9۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے نفسوں کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ مطلب کہ چیٹنگ کر لینا، یا کہنا کچھ اور کرنا کچھ، دل میں کچھ زبان میں کچھ، اس کا ہی نام دھوکہ ہے۔ یعنی کہ دوسرے کے سامنے حقیقت واضح نہ کرنا، دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا۔ اور جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ ایک گروہ ہے جو ایک دوسرے کو غلط کاموں میں سپورٹ کرتے رہتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ماحول اور کمپنی سے بہت افیکٹ ہوتا ہے، اور وہی بننے لگتا ہے جیسا اس کے آس پاس کے لوگ بنے ہوتے ہیں، وہی کرنے لگتا ہے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی اسلام ہے اظہار کر کے اور اپنے کفر کو دل میں چھپا کے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے وہ کیا نظر آتے ہیں؟ سچے مومن، حالانکہ ان کے دل مومن والے نہیں ہوتے۔ اب وہاں پہ یا تو سچے مومن تھے یا پھر پکے کافر۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر ہوئی، جس میں مسلمانوں کو واضح شاندار کامیابی نصیب ہوئی، مسلمانوں کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، مسلمانوں کو عزت ملی، شان و شوکت ملی، حکومت ملی۔ اب کیا ہوا؟ کچھ ایسے لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور جنہیں صرف دنیاوی مفادات سے غرض تھی، جن کے صرف اور صرف زندگی مال و دولت کے ارد گرد گھومتی تھی، اپنے مفادات کو بچانے کے ارد گرد گھومتی تھی، وہ اس بات کو سوچ کے اگر مسلمان طاقت پکڑ گئے تو ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ پکڑ لیں، یا پھر ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تو ہم بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو اپنی دنیا کو بچانے کے لیے انہوں نے کس میں فائدہ سمجھا؟ ایمان لانے میں۔ تو یہاں آ کر ایک تیسرا گروہ وجود میں آ گیا، جو اوپر سے تو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا، لیکن ان کے دل مومن نہیں تھے۔ تو وہ کیا دھوکہ دے رہے تھے؟ اسلام کا اظہار کر کے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے، جب مسلمانوں کو یعنی کہ جو مسلمانوں کو ملنے والا تھا، اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اسلام کی شان و شوکت اور حکومت اور طاقت سے فائدہ اٹھانا ضرور چاہ رہے تھے۔ تو ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، جن کا دین قربانی کرنے پڑے نا تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایسے لوگوں کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ آپ ہی کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ اور ایمان والوں کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ابو جعفر نے کہا کہ منافق کا دھوکہ اپنے رب سے اور مومنوں سے ہوتا ہے۔ زبان کی بات سے اظہار کرنا اور تصدیق کرتا ہے، لیکن اس کے برخلاف دل میں شک، اور پھر شک رکھتا ہے، تکذیب رکھتا ہے۔ منافق ایمان کا اظہار کرتے اور اپنے دل میں کفر چھپاتے تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کرتے تھے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو توسط ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، مگر بہت ہی کم۔ منافق دین کے ساتھ ظاہری رشتہ قائم رکھتا ہے، جبکہ اس کی حقیقی وفاداریاں دنیاوی ہوتی ہیں، یعنی دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ اس طرح وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم دنیا میں محفوظ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دینداری کی بھی شہرت حاصل ہے۔ مثلاً کہ ایک انسان اپنا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا مال دنیا کی خاطر لگا رہا ہے، اور کبھی کبھار کسی غریب کی خدمت کر کے، یا کوئی دینی محفل کر کے، یا کسی دینی محفل میں شرکت کر کے
لوگوں کی نظروں میں مقام حاصل کرنے کے لیے ظاہر کرتا ہے کہ یہ بڑے دیندار ہیں، انہیں دین سے بہت محبت ہے۔ یوں دنیا تو محفوظ رہتی ہے لیکن دینداری میں شہرت ہو جاتی ہے، جبکہ در حقیقت ایمان کے دل کے اندر نہیں ہوتا، ایمان ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دھوکہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، ایمان والوں کی نظروں میں جو مقام بنتا ہے، یہ ایمان والوں کو ضرور دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے خود فریبی قرار دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک خوش فہمی ہے جو کہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ انسان ایسی دینداری پر دنیا میں تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے دھوکہ بازی ہی کہتے ہیں۔ اور اس دھوکے کا انجام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کا قہر۔ جزاک اللہ خیر۔